اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم حدیث پڑھنے والے ہیں وہ صحیح مسلم نمبر 1573 ہے۔ کتاب ہے مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھنے کو ملے گا کہ حتیٰ کہ مسافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیات دے دی ہیں کہ وہ بھی نماز سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور ان مسافروں سے جو سفر پر جاتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسافروں کی نماز اور قصر کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ عبداللہ بن ادریس نے ابن حریج سے، انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے عبداللہ بن بابیہ سے، اور انہوں نے حضرت یعلی بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ یعنی رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 1579 1579، اور کتاب وہی ہے مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام۔ عیسیٰ بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب نے اپنے والد حفص سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا۔ انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز اور رکعتیں پڑھائیں، پھر وہ اور ہم آگے بڑھے اور اپنی قیام گاہ پر آئے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر اچانک ان کی توجہ اس طرف ہوئی جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے وہاں لوگوں کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز بھی پوری کرتا، قصر نہ کرتا۔ بھتیجے، میں سفر میں رسول اللہ کے ساتھ رہا، آپ نے 2 رکعت سے زائد نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور میں حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زائد نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلا لیا، اور میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ پھر میں عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، انہوں نے بھی 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بھی بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہی، اور اس میں ہمیں وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انعام پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔